من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہر ہفتے جو تفسیر کا سلسلہ ہے وہ تو ابھی سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ آل عمران کا ایک رکوع باقی ہے، انشاءاللہ پھر سورہ نساء شروع ہو۔ لیکن آج تفسیر کی جا رہی ہے سورہ حج میں سے، 17ویں پارے میں سے، اور یہ تفسیر اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان آیات میں قربانی کا ذکر ہے، اور ابھی 17 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم لوگ قربانی کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا طریقہ بھی یہ رہا کہ جس حکم کی جب ضرورت پیش آئی اسی کے متعلق آیات شریفہ نازل فرما دی۔ اسی لیے قرآن پاک تھوڑا 23 سال میں نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جس عمل کا وقت آتا اسی کی فضیلت بیان فرماتے، اسی کے چھوڑنے پر وعید اور دھمکیاں دیتے، اس عمل کے کرنے کا طریقہ بتاتے وغیرہ، غرض اس سے متعلق تفصیلی علم امت کو عطا کرتے تھے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کے دوران یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے حکم میں اگر کچھ اعتراض کرتا کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی اعتراض کرتا تو اللہ رب العزت اس کا جواب مرحمت فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مرحمت فرماتے۔ تو اسلام کی تبلیغ کا یہی طریقہ ہے۔ تو اسی کے تحت آنے والے مہینے میں ذی الحج میں قربانی کریں گے، تو ہمیں اس سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ہاں میرے دوستو، علم دین اور ایمان یہ دو چیز نہیں ہے۔ علم دین اور ایمان دو چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کا حکم دیا ہے ان کو جاننا، اور ان کا اس درجے یقین کرنا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے احکام میں سے اگر کسی ایک حکم میں شک پیدا ہو جائے، اور اللہ کے احکام میں سے کسی ایک حکم کا انکار کر بیٹھے، ایمان ختم۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ ذکر بار بار آتا رہتا ہے چونکہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کی ایک مثال جو آپ کو بھی معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص بالغ ہونے کے بعد سے
مرتے دم تک پوری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، ساری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی اس نے، لیکن نماز کو فرض جانتا رہا، یہ مانتا رہا کہ نماز فرض ہے، تو مومن ہے۔ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو الگ بات ہے۔ تو اللہ کے احکام میں سے کسی حکم میں کسی بھی درجے کا شک نہیں آنا چاہیے، ذرہ برابر بھی شک نہیں آنا چاہیے۔ خاص طور سے جو چیزیں فرض اور واجب ہیں، اس لیے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور سنت و مستحب کا انکار کرنے والا کافر نہیں۔ تو ان چیزوں کا ہمیں پورا تفصیلی علم حاصل ہونا چاہیے، جیسے کہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، نہ اپنے دل میں کوئی شک پیدا ہو، اور بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص ہمارے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا کرے تو بھی ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ اس کا نام تصدیق ہے اور اسی کا نام ایمان ہے۔ اس سے آپ احکام کے علم کی ضرورت سمجھ گئے۔ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہے، ضرور یاد ہوگا آپ کو، بتایا تھا کہ یہود اللہ کے احکام کو چھپاتے تھے، اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہمارے لوگوں میں بھی بعض میں یہ مرض ہے کہ جس کو عام لوگ دوسرے دین مذہب والے دوسرے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ہم اسے اچھا کہتے ہیں، اور جو ہمارے دین میں کوئی ایسا حکم ہے جو ان کے دین عقیدے کے خلاف ہے یا ان کے جذبات کے خلاف ہے، تو ہم ہمارے میں وہاں ذرا سا پانی میں رہے، وہاں چپ ہو جائیں ہم، یا معذرت کا لہجہ اختیار کرنے لگتے ہیں ہم۔ ہاں، انہی میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ آپ تک یہ بات پہنچے نہ پہنچے، اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ کرے آپ تک یہ بات بالکل نہ پہنچے۔ ہر سال نہ معلوم کہاں کہاں یہ آوازیں اٹھتی ہیں، اتنے جانور ذبح کر دی، اتنا گوشت بیکار چلا گیا، اس سے تو اتنی یونیورسٹیاں بن جاتی، اس سے تو اتنا فلسطین والوں کی امداد ہو جاتی، اس سے تو ہاسپٹل بنایا جا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے دوستو، ہم تو یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، اور یاد رکھو عمل سے پہلے علم حاصل کرو، اور شک و شبہ ہونے سے پہلے علم اور یقین حاصل کرو۔ جب شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو دور کرنا اور اس کی جگہ پر علم اور یقین لانا یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اس سلسلے میں خوب پڑھا کرو اور خوب سنا کرو، اور آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے اس حکم کی برتری دوسروں کے سامنے ثابت کر سکیں، یہ نہ کہ ہمارا معذرت کا لہجہ ہو۔ جب یہ بات چل رہی ہے تو میں آپ کو ایک جواب دوں گا، اور وہ ایسا جواب ہے کہ جہاں جو بھی بول لے گا وہاں سے آپ یہی ایک جواب دے دیو، انشاءاللہ بولتی بند ہو جائے گی، کہ بول نہیں سکے گا کوئی، اور وہ اسی آیت میں ہے جواب، میں پہلے ہی دے رہا آپ کو وہ جواب۔ تمام مذاہب والوں میں قربانی کا عمل ہے، جی سب میں ہے، جنہوں نے اپنے دین کی اور اپنے دین کے احکام کی حفاظت کی وہ آج تک اس پر عمل کر رہے، اور جنہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اور جس حکم پر مرضی ہوئی عمل کیا، جس حکم پر مرضی ہوئی نہیں عمل کیا، وہ بھول بھال گئے اللہ اپنے مذہب کے احکام۔ سب جگہ چلے گئے، سب جگہ چلے گئے، جو بھی کہے اسی کو کہنا کہ تیرے مذہب میں بھی قربانی ہے، تو کرتا نہیں ہے،
تیرے بڑوں نے چھوڑ دی ہے وہ. سب جگہ چلے گا یہ جواب. ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جین ہو، یہودی ہو، نصاری ہو، کوئی بھی ہو، سب جگہ چلے گا یہ جواب. کیونکہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تاریخ گواہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے. ہماری کتاب میں تو اتنی تفصیل بھی نہیں جتنی ان کی تفصیل میں موجود ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس مختصر سے تمہید میں آپ کو اس کی اہمیت اور ضرورت بتا چکا ہوں. اب آپ سنیے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت اور ہر قوم کے واسطے قربانی کرنا مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اس پر جو جانور چوپائے ہم نے ان کو عطا کیے ہیں. ان پر اللہ کا نام لینے کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں. اب اگر ترجمہ اس طرح کرنا چاہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ وہ ان جانوروں کو، ان چوپاؤں کو جو ہم نے ان کو دیے ہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، قربان کریں. دیکھو دوستو، یہ ایک آیت ہے، بہت ساری باتیں اس سے ثابت ہے. نمبر 1، قربانی کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے. نمبر 2، جس طرح اسلام مذہب میں قربانی ہے، جانور کی قربانی ہے، ایسے ہی دوسرے مذاہب میں بھی جانور کی قربانی ہے. یہ بات، دو باتیں معلوم. اور یہ کہ قربانی صرف چوپایوں کی ہوگی، چوپائے کی، بہیمہ کی، چوپائے کی. اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا. میں پہلے آپ کو اسی کے متعلق بتاتا ہوں کہ ہر امت کے لیے قربانی مقرر ہے. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. ان کے 2 بیٹے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور ہم بھی آپ بھی سنتے پڑھتے رہتے ہیں، حابیل اور قابیل. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا قصہ ذکر کیا اور وہاں قربانی کا ذکر ہوا، اور اس قربانی کی پھر جو تفصیل آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. وہ اس طرح پر لکھا ہے تفسیروں کی کتابوں میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد پیدا ہوتی تھی تو ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. پھر دوسرا بچہ پیدا ہوتا، دوسری مرتبہ پیدا ہوتا تو اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی. بہرحال اسی طرح کا سلسلہ تھا. اب چونکہ زمین پر بھائی بہن کے علاوہ کوئی انسان موجود تھا نہیں، اس واسطے اس وقت کا یہ قاعدہ قانون تھا کہ جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس پر حرام ہے. جیسے آج بہن اور کون سی عورتیں حرام ہیں، ایسے ہی اس وقت کے واسطے وہ جو لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ اس پر حرام ہے. اور وہ لڑکی جو دوسرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، دوسرے حمل سے، دوسرے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، وہ حلال ہے. یہ قاعدہ تھا اس وقت. اس قاعدے کے تحت قابیل جو بڑا تھا اس کی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا. یہ تھا. لیکن جب یہ نکاح کے قابل ہوئے
اور حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ قابیل کی بہن کا حابیل سے اور حابیل کی بہن کا قابیل سے نکاح ہوگا، تو قابیل نے اس کو منظور نہیں کیا اور مخالفت کی۔ مخالفت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ یہ ہوا، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ میں آگے چلنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ایمان اپنی جگہ مقدم ہے، سب چیزوں سے مقدم ہے، لیکن دین کے اندر بگاڑ جو آتا ہے وہ احکام کی خلاف ورزی سے آتا ہے، احکام کی خلاف ورزی سے آتا ہے۔ بہرحال یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا، اب چونکہ بات بہت نزدیک کی تھی تو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کیا، اور یوں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہ حابیل بھی قربانی پیش کرے اور قابیل بھی قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہو جاوے تو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ اور قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا اس زمانے میں کہ کسی اونچی جگہ پر، پہاڑ وغیرہ پر قربانی رکھ دی جاتی، آسمان سے ایک آگ آتی، تو جس کی قربانی جل گئی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی نہیں جلی وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو قابیل نے کچھ گیہوں کی بالیں وغیرہ یہ چیزیں بطور قربانی پیش کی، اور حابیل نے ایک دمبا پیش کیا۔ آسمان سے آگ آئی لیکن دمبا جل کر تو خاک ہو گیا، اور وہ جو بالیں وغیرہ تھی وہ نہیں جلی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حابیل کے حق میں فیصلہ ہوگا، اور حابیل کے حق میں فیصلہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہوگا، اور قابیل کا نکاح تو پھر حابیل کی بہن سے ہونا ہے۔ یہ لمبا قصہ ہے آگے تک، اس کو ہم یہیں چھوڑ رہے ہیں۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے قربانی کا عمل شروع ہے۔ قربانی کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، جیسے نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا عمل اس وقت سے ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے زمین پر اترے تو اترنے کے بعد جو انہوں نے سب سے پہلا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے واسطے کیا تھا وہ ایک جانور کی قربانی تھی۔ اور نوح علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے نبی کا ذکر آتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا قصہ مشہور ہے، اور انشاءاللہ وہ سنایا بھی جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی قربانی ان سے مانگی اور وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، پھر وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، اور ایک میڑھا آسمان سے بھیجا جس کی قربانی کی گئی۔ اور عربوں میں بنو اسماعیل میں یہ ایک بہت پسندیدہ عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بہت عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا آپ کہ ایک تو وہ قربانی ہے جو ساری دنیا میں ہوتی ہے، اور ایک وہ قربانی ہے جو خاص حج کے دنوں میں حرم شریف میں ہوتی ہے۔ یہ بہت باتیں ہیں، سننے میں بھی آئی ہوں گی، شاید نہ بھی سننے میں آئی ہوں۔ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں حج افراد، ایک کو کہتے ہیں حج تمتع، ایک کو کہتے ہیں حج قران۔ ان کی تفصیل بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ حج افراد میں تو قربانی نہیں ہے، اور حج تمتع اور حج قران میں قربانی دینی لازم ہوتی ہے۔ اور اب تو سب چیز وہیں مہیا ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں خاص طور سے عرب کے لوگ تو اپنے گھر سے ہی قربانی کا جانور لے کے چلتے تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی کچھ پہچان ہوتی تھی جس کو عربی میں اشعار کہتے ہیں،
قلادہ کہتے ہیں، وہ اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے، جس سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ حرم میں قربان کیا جائے گا۔ تو عرب کے لٹیرے بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، نہ اس جانور کو کچھ کہتے تھے، نہ جو اس جانور کے ساتھ چلتا تھا اس کو کچھ کہتے تھے۔ تو وہ پتہ نہیں کتنی قربانیاں وہاں ہوتی ہیں، ایک یہ بھی قربانی ہوتی ہے۔ بہرحال ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنا مقرر کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرے ان جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ دیکھو جانور حدیث پاک سے متعین کر دیے گئے ہیں، اور وہ 3 جانور ہیں، یا کہ ہاں 3 جانور ہیں، 3 جانور، ایک اونٹ اونٹنی، ایک قسم تو وہ ہو گئی، اور دوسرے گائے بیل یا بھینس اور جھوٹا، یہ ایک ہی قسم ہے، یہ ایک ہی قسم ہے، 2 قسم ہی ہو، اور اس کے بعد پھر بکرا بکری یا بھیڑ دمبا جو وہ دوسری قسم ہے۔ بس ان کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ اور کی قربانی جائز نہیں۔ نہ گھوڑے کی قربانی ہو سکتی، نہ ہرن کی قربانی ہو سکتی، نہ فاختہ کی قربانی ہو سکتی، نہ مرغے کی قربانی ہو سکتی۔ فاختہ کی قربانی یہودیوں میں دی جاتی ہے۔ فاختہ تو سنے ہوگا آپ نے، گگی ہیں، ہاں پہلے تو گگی کہا کرتے تھے بھائی، اور مرغے کی قربانی مجوسیوں میں ہوا کرتی ہے۔ آپ کے سامنے بھی اگر کوئی یوں کہے کہ 7 مرغے ملا کے ایک حصہ بن جاوے گا تو یہ درست نہیں ہے، بس انہی 3 جانوروں کی قربانی ہوگی۔ ہاں یہ ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اس کے حکم ماننے والے ہو جاؤ، تو تم اس کے فرما بردار ہو جاؤ، تو تم اس کے تابع دار ہو جاؤ۔ جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آوے بس اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو۔ یہاں پر ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ سمجھیے آپ، میری باتیں مزے کی چاہے نہ ہو لیکن فائدے کی بات ہے۔ قربانی عبادت ہے، جانور کا ذبح کرنا، قربان کرنا عبادت ہے، لیکن صرف 3 دن، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، صرف 3 دن۔ تو اگر کسی کے سمجھ میں یہ حکم آوے تب مانو، اور کسی کی سمجھ میں یہ حکم نہ آوے تب مانو۔ جانور پر کسی کو ترس آوے جب اللہ کے اس حکم کو مانو، اور جس کو ترس نہ آوے وہ اس کے حکم کو مانو۔ جانور پہ زیادہ ترس آوے گا یا بیٹے پر؟ بیٹے پر۔ اور جب بیٹے کو قربان کرنے کے واسطے تیار ہے، پھر جانور کی کیا ہے؟ اور بیٹا تو بیٹا ہے ہی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، آپ کی سنی ہوئی ہے، شاید یاد نہ ہو چونکہ بہت دن ہو گئے، بہت پرانی ہوگی۔ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے مذہب میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بہت سے گناہوں میں توبہ کے واسطے یہ شرط تھی کہ ایک قرابت دار دوسرے کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ جب وہ قتل کر دے گا اور قتل کرنے ہونے والا قتل کے لیے تیار ہو جاوے گا اور وہ اس کو قتل کر دے گا، تب توبہ قبول ہوگی، اس سے پہلے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے واسطے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، اور ان کو قتل کرنے والا قتل کرتا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اپنے آپ کو بھی پیش کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے، اپنے بیٹے کو بھی پیش کر دینا اللہ کے حکم کے سامنے، جانور کی تو کیا حیثیت۔ اس لیے خاص طور سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے آگے گردن جھکا دو، اس کا حکم مان لو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور سر جھکانے والوں کے واسطے خوشخبری ہے، سر جھکانے والے۔ اور وہ کون ہیں سر جھکانے والے؟
الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا، اللہ کی وعید اور دھمکیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ ہوا والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ ہر اس تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں جو ان کو پہنچتی ہے، چاہے وہ اللہ کے احکام ادا کرنے میں پہنچے تکلیف، چاہے اس کے علاوہ پہنچے تکلیف، بہرحال وہ صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی، یہ باتیں آ گئی۔ اب اگلی بات، دوستو مسئلہ سمجھانے کی ضرورت ہے یہاں پر، اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ بکرا، بکری، مینڈا، دمبا وغیرہ، یہ 1 سال کا، اور صرف ایک آدمی کی طرف سے، اس میں ایک سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، ایک دن بھی اگر کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثلا جو ذی الحج کے 10 تاریخ میں پیدا ہوا، قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا، اس میں پیدا ہوا تو وہ اگلے دن قربان ہوگا، اس دن قربانی اس کی نہیں ہونی۔ پورا 1 سال کا ایک دن بھی کم نہیں چلے گا۔ البتہ جو دمبا ہے، دمبا، تو اس سلسلے میں ایک حدیث پاک موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور اتنا موٹا فربا ہو کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بکری میں نہیں چلے گا، بکرے میں نہیں چلے گا، کٹڑے میں نہیں چلے گا، اور کہیں نہیں چلے گا، بس صرف اسی میں، کیونکہ اسی سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے اور دوسروں کے سلسلے میں حدیث اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گائے، کٹڑا، اونٹ، ان میں 7 آدمی ہو سکتے ہیں، 7 آدمی، اور 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مسئلہ بتانا تھا مجھے جس کو اچھی طرح سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر 8 آدمی شریک ہو کے قربانی کریں تو نہیں ہوگی، اور 6 آدمی شریک ہو کے برابر برابر حصے کر لیں تو سب کی قربانی ہو جائے گی۔ 5 آدمی شریک ہو کر قربانی کر لیں تو سب کی قربانی ہو جائے گی۔ کوئی 7 ہی حصوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 7 سے کم ہو سکتے، یہ بات۔ اور ایک جو بات دوسری آئی تھی وہ عمر کی آئی تھی، عمر کی آئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس کی پہچان یہ ہے کہ عام طور سے کیا بلکہ قاعدہ کلیہ ہی ہے یہ، کہ سال بھر کا جب جانور ہو جاتا ہے، بکرا بکری، یہ سال بھر کا جب ہو جاتا ہے تو دانت توڑ دیتا ہے، اور کٹڑا یہ جب 2 سال کا ہوتا ہے تو دانت توڑ دیتا ہے، اونٹ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو دانت توڑ دیتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک پہچان ہے۔ اونٹ میں مجھے شبہ ہو گیا 5 سال یا 7 سال، شاید 5 سال ہے، 5 ہے، جی ہاں، تو یہ ہے۔ تو اگر دانت توڑ کے تو وہ سیدھی بات ہے، اطمینان والی بات ہے۔ اور اگر 2 سال کا ہو اور دانت نہ اس نے توڑے ہوں لیکن یقین سے معلوم ہو کہ 2 سال کا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہاں کہاں سے جانور چل کے آتے ہیں اور کون پالتا ہے، کس کے یہاں پیدا ہوتا ہے، کون پالتا ہے، کون خریدتا ہے، کون بیچتا ہے، تو بہت لمبی بات ہو، کیسے پتہ چلے؟
تو اگر اس کے دانت ٹوٹ گئے تو پھر تو فیصلہ بھی وہ ساتھ ہو ہی گیا. لیکن اگر اس کے دانت نہیں ٹوٹے اور کوئی خبر دیتا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے تو مان لو. اور اگر تجربے کار عمر کا تجربہ رکھنے والے صحیح سچے آدمی بیچنے کے واسطے جو انگلی پہ انگلی چلا کے بات کرے اس کی بات نہیں کر رہا بھائی میں. ہاں جو سچا صحیح آدمی یوں کہے کہ ہاں بھائی یہ 2 سال کا ہے تو اس کی بھی بات مان کے جب بھی قربانی ہو جائے. انشاءاللہ ابھی تقریباً 2 ہفتے اور بات چلے گی. پہلے میں آپ کو پورے رکوع کا ترجمہ سناؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ کو اس سلسلے کی حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ العزیز. بس اتنی بات آج بھی میں کہوں گا اور ہر ہفتے کہوں گا کہ شریعت کا جو عمل شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ قبول اور منظور ہوگا، اور جو اس کے برخلاف ہوگا اس میں کہیں کمی رہ جائے گی تو وہ قبول اور منظور نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں یا ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں تو نہیں ہونے کی، بے وضو نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہونے کی. تو ایسے ہی قربانی کا بھی جو طریقہ مقرر کیا گیا، متعین کیا گیا ہے، جب اس کے مطابق ہوگی تو وہ قربانی ہوگی ورنہ قربانی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.